ابراہیم کے 4 آیاتیں پڑھی ہیں، 31، 32، 33 اور 34۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے بات کی۔ ویسے تو قرآن پاک آپ پڑھیں تو سارے کے سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، کسی اور کے بندے نہیں ہیں، لیکن جہاں اللہ رب العزت اس طرح کہہ کے بات کریں کہ میرے بندوں سے کہو، تو وہاں پیار کی بات ہے، پیار کے ساتھ اللہ بات کرتے ہیں میرے بندوں سے۔ اب جو اللہ کا بندہ ہو اور اس کے اندر ایمان والی جو صفت ہے وہ بھی ہو، یعنی اللہ پر اس کا ایمان ہو جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تو اس کے لیے اللہ کا یہ پیغام ہے، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لعبادی، میرے ان بندوں سے کہو، الذین آمنوا، جو مومن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے ان سے یہ بات نہیں ہے، یہ صرف ان سے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ پر ان کا ایمان ہے۔ کیا کہو؟ یقیم الصلاۃ، ایک تو نماز کو قائم کریں۔ جو میرے بندے ہیں، میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، انہیں کہو کہ نماز قائم کریں، اور دوسرا انہیں کہو وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں، سرًا وعلانیہ، چھپے چھپے موقع ملتا ہے تو بھی خرچ کریں، اور علانیہ، کھلم کھلا بھی خرچ کریں۔ یہ پھر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں چھپ کے خرچ کرنا وہ مفید ہوتا ہے، اور کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جہاں ظاہر کھلم کھلا خرچ کرنا مفید ہوتا ہے، اور یہ سارا دار و مدار نیت کے اوپر ہے کہ وہ چھپ کر کیوں خرچ کر رہا ہے اور وہ ظاہر باہر کیوں خرچ کر رہا ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو پھر چھپ کر خرچ کرنا بھی مفید ہے اور ظاہر باہر خرچ کرنا بھی مفید ہے، سرًا وعلانیہ۔ اور رب کائنات نے یوں کہا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں 2 باتیں ہم سمجھیں۔ رزق دینے والا اللہ ہے، کوئی بندہ زندگی میں کبھی یہ نہ سوچے کہ اس میں میری مہارت ہے، میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے، میرا فن ہے اور میری قابلیت ہے، یہ کبھی بھی نہ سمجھے، بلکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو قابل ہیں، ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، تجربہ کار ہیں، اور بڑے بڑے ان کو ہنر آتے ہیں اور ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن ہیں بے روزگار۔ اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنا نام لکھنا نہیں جانتے اور ان کے پاس دولت بے بہا ہے۔ یہ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے، مما رزقنا۔ اور پھر رب کائنات نے یہ نہیں کہ جتنا ہم نے دیا سارا ہی خرچ کرو، بلکہ مما رزقنا، یہ من تبعیضیہ ہے، ہم نے جتنا دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سارا نہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر ہے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل، آپ انہیں کہیں العفو، بچت، العفو، بچت، اپنی جائز ضرورت پوری کر کے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی جائز ضرورت پوری نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں خیرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خیرات کو قطعاً پسند نہیں کرتا جو اللہ کی مخلوق کو پریشان کر کے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس خیرات کو پسند کرتے ہیں اپنی جائز ضرورت پہلے۔ اور یاد رکھیں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ کے راستے میں کسی اور جگہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صدقہ کہا۔ یہ اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے گھر میں خرچ کرنا، یہ بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ،
جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ کھلم کھلا ظاہر باہر وہ خرچ کرتے ہیں۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے خرچ کر لیں، وہ دن لا بیع فیہ ولا خلال، جس کے اندر نہ بیع ہے اور نہ خلال ہے۔ بیع کا معنی خرید و فروخت، کاروبار، وہ نہیں ہوگا اس دن میں، اور خلال کا معنی ہوتا ہے دلی دوستی۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جس کو ہم جگری یار کہتے ہیں، اور خلال اس دوستی کو کہتے ہیں جس کے اندر انسان کے اخلاص بھی ہو، محبت بھی ہو۔ اس لیے ابراہیم کو علیہ السلام خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا خلیل یعنی اللہ کا جگری دوست۔ تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی دوستی، کوئی کاروبار کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے خرچ کر دو۔ اور سورہ البقرہ کے اندر رب کائنات نے یوں بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ اس دن سے پہلے خرچ کرو جس کے اندر نہ کاروبار ہوگا، نہ دوستی ہوگی، نہ سفارش ہوگی۔ دنیا کے اندر انسان سفارش کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے کاروبار کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستی کے ذریعے انسان اپنے مقاصد کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن وہاں نہ دوستی کام آئے گی، نہ کاروبار کام آئے گا، نہ شفاعت کام آئے گی۔ اگر وہاں کام آئے گا تو انسان کا اپنا عمل، جس کی بنا پر پھر آگے بہت ساری سہولتیں اللہ نے دے دی ہیں۔ لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ اور یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، بیع کا ذکر ہے، خلال کا ذکر ہے، یہاں شفاعت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت میں شفاعت کا ذکر بھی ہے۔ اللہ الذی، اللہ ہے کون؟ آگے اللہ پاک نے اپنا تعارف پیش کیا ہے کہ اللہ ہے کون۔ 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے ان آیات کے اندر، اللہ پاک نے 10 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کو مانتے ہی نہیں، دہریہ جنہیں کہتے ہیں، دہریہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ پھر یہ موت و حیات جو ہے اگر اللہ نہیں ہے تو کیسے ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں ما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہمیں ہلاک کرتا مگر زمانہ۔ یہ دہر یہ ہے کہ بس انسان بوڑھا ہوتا ہے، گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہارٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ زمانے نے نہیں بنایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف میں وہ 10 چیزوں کا مختصر ذکر کروں، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ آسمان ایک، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ زمین 2، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ آسمان سے پانی 3، اللہ نے اتارا ہے۔ نمبر 4، اس کے ذریعے پھل اللہ نے نکالے ہیں۔ نمبر 5، اللہ پاک نے تمہارے لیے یہ کشتیاں، یہ بحری جہاز سمندر کے اندر، یہ اللہ نے چلایا ہے۔ اور اسی طرح دن یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، رات یہ اللہ نے مسخر کیا ہے، اور سورج اور چاند یہ اللہ نے مسخر کیا ہے۔ اور یہ 10 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا تمہیں سب کچھ ملا۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نے مانگی نہیں اور اللہ نے دے دی۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہم نے نہیں مانگی، اللہ نے دے دی۔ کیونکہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ ہم نے نہیں مانگا، اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان مانگتا نہیں اور اللہ دے دیتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، یقیناً انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ یہ وہ 4 آیاتیں تھیں جن کا ترجمہ تھا۔ آج میں آپ کے سامنے جس چیز کو رکھنا چاہتا ہوں، ایمان اور اسلام کے بعد سب سے عظیم نعمت کون سی ہے؟ ایمان اور اسلام کے بعد سب سے عظیم نعمت اللہ کی وہ کون سی ہے؟
اور پھر اس کے بعد جس کے پاس وہ نعمت ہے وہ اللہ کا جس قدر بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ عظیم نعمت ایمان اسلام کے بعد وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من دعوت يدعو بها العبد افضل، سب سے بہترین اور افضل دعا جو ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ بہترین دعا کون سی ہے؟ اور اس کے اندر اس عظیم نعمت کا ذکر بھی ہے۔ وہ کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے اور مجھے آخرت میں بھی عافیت دے۔ ایمان اور اسلام کے بعد جس بندے کو عافیت مل جائے سب سے عظیم نعمت ہے اللہ کی طرف سے اس کے پاس۔ آئیے عافیت کا مفہوم پہلے سمجھ لیں، پھر فیصلہ ہو جائے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ آیا وہ نعمت ہمارے پاس ہے یا نہیں۔ عافیت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس صحت ہے، ایک، نمبر دو آپ کے پاس ذہنی سکون ہے، عافیت ہے، ذہنی سکون ہے، اور نمبر تین آپ کے پاس کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی اس کا آپ کو سامنا نہیں ہے۔ یعنی اس کو آپ آسان لفظوں میں کہہ دیں، آپ ہسپتالوں سے، کچہریوں سے اور تھانوں سے محفوظ ہیں۔ آپ کا واسطہ کسی ہسپتال سے نہیں ہے، کسی کچہری سے نہیں ہے، کسی تھانے سے نہیں ہے، اس چیز سے آپ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے اندر ہوس اور حرص نہیں ہے، ہوس اور حرص نہیں ہے۔ تھوڑا مل گیا الحمدللہ، زیادہ ملا تو بھی الحمدللہ۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ملا تو پریشانی اور زیادہ ملا تو اس سے بھی زیادہ پریشانی۔ وہ کس طرح؟ زیادہ ملے زیادہ پریشانی اس طرح ہے کہ اب اس کو بڑھاؤں کیسے، یہ زیادہ پریشانی۔ زیادہ ملنے کے بعد زیادہ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو بڑھاؤں کیسے۔ جتنا ملتا گیا ہوس اور حرص بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں انسان کا سکون کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے پاس جو آئے الحمدللہ کہے اور اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے، تو انسان کو سکون ہو، صحت ہو، پریشانی کا سامنا نہ ہو، اور انسان کے پاس فراغت ہو، بر وقت نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ عافیت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جو عافیت جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، یہ عافیت کبھی بھی پیسے سے حاصل نہیں ہوتی، کبھی بھی پیسے سے حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ یہ کہے، اور مائیکل جیکسن نے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کتنے رکھے ہوئے تھے، اور اس نے اپنے لیے گردے دینے والے، دل کی بیماری کو ٹھیک کرنے والے، اور اس کے جو غذا ہوتی تھی اس کو چیک کرنے والے، اور طرح طرح کے کہ مجھے موت نہ آ جائے، لیکن یاد رکھیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اگر زمین کے اوپر کسی کو موت نہ آتی تو اللہ کے بعد وہ صرف اور صرف وہ مستحق تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندگی کتنی دی؟ 63 سال۔ اللہ کی قسم میں ممبر پر کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی یہ بتلا رہا ہوں، اگر مجھے اللہ 63 سال دے دے، صحت والے دے دے، اور پھر اس کے بعد اللہ مجھے لے لے، تو مجھے افسوس نہیں کرنا چاہیے، نہ میرے پیچھے والوں کو افسوس کرنا چاہیے۔ یہ وہ زندگی ہے جو میرے رب نے سب سے زیادہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور جن کی 70 سال ہے، 75 سال ہے، 80 سال ہے، اور ہیں بھی صحت مند اور کسی بھی بیماری کا شکار نہیں ہے، وہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ میرے رب نے تبھی زندگی سے زیادہ دی ہے اور صحت والی اللہ نے زندگی دی ہے۔ اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 63 سال دی، اور اس امت کا افضل ترین انسان ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اللہ نے 63 سال دی، اور وہ جس کے سوچ کے مطابق اللہ قرآن اتار دیتا تھا عمر رضی اللہ عنہ، ان کو بھی اللہ پاک نے 63 سال زندگی دی، اور تینوں کو 63 سال کے بعد اگر میرا رب چاہتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھ سکتا تھا، صحت کے ساتھ رکھ سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن نہیں، یہ دنیا کی زندگی سے زیادہ آگے والی خوبصورت زندگی ہے، اس لیے آگے والی زندگی خوبصورت بن جائے، یہاں 63 سال صحت والے یہ بہت تو ساتھیو، سب سے عظیم نعمت وہ کیا ہے؟ عظیم نعمت وہ کیا ہے؟ عافیت ہے۔ اللہم انی اسألک العفو معافات فی الدنیا والآخرہ، تو یہ عافیت والی زندگی۔ اب آئیے ایک حدیث آپ کو سناؤں۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو امیر ترین ہیں؟ امیر ترین ہے۔ ہم امیر ترین کس کو سمجھتے ہیں؟ ہماری سوچ اور ہے۔ واللہ ہم میں سے امیر ترین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو میں نے پہلے پڑھی ہے، عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، صبح اس نے کی ہے، گھر کے اندر ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اور اس کو امن ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، صبح ناشتہ بھی مل گیا ہے، بچوں نے بھی ناشتہ کر لیا ہے، خود بھی ناشتہ کر لیا ہے، اور گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کوئی پولیس کا ڈر نہیں ہے، کوئی ہسپتال میں مریض نہیں ہے، کوئی صبح کچہری میں کسی وکیل سے واسطہ نہیں ہے، آمنا فی سربہ، اپنے اہل و عیال میں امن کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا معافا فی جسدہ، سر سے لے کر پاؤں تک وہ عافیت ہے۔ عافیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر سر میں درد ہے تو پھر عافیت نہیں ہے۔ یہ سر کا درد یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے جس کے نتیجے میں انسان محتاج ہو جاتا ہے، محتاجی والی زندگی سے محفوظ رکھے۔ یہ تو عارضی ہے، سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑا بہت درد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ کرے جس کے نتیجے میں انسان محتاج ہو جاتا ہے، یا جس کے نتیجے میں انسان اس حالت میں آ جاتا ہے کہ کھانا پینا رہنا سہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا معافن فی جسد۔ اور تیسری چیز سنیے، جن کو نیند آ رہی ہے ذرا اپنی آنکھ کھولیں، سنیں اس تیسری چیز کو۔ آپ نے فرمایا وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، صرف اس دن کے گھر کی گزران کی چیز موجود ہے، ایک دن، اور جس کے گھر میں پورے 30 دن کا راشن آیا پڑا ہے، اور پھر وہ کہے حالات سازگار نہیں ہیں۔ عام طور پر الحمدللہ تنخواہ دار طبقہ جب تنخواہ ملتی ہے تو کچھ لوگ اکٹھا ہی راشن لے آتے ہیں 30 دن کا، گھی بھی باقی لوازمات بھی، تاکہ بیوی بچوں کو پریشانی نہ ہو، تو اکٹھا ہی لے کے دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے کہ صرف ایک دن کا راشن گھر کی گزران کے لیے اس کے گھر میں موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا 3 چیزیں گھر میں ہے، فیملی میں ہے، سکون ہے، ایک دن کا رزق روزی گزران والی چیزیں اس کے گھر میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کے پاس ساری دنیا ہے، اس کے پاس ساری دنیا ہے، وہ امیر ترین انسان ہے جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہیں، صحت ہے اور بیوی بچوں میں ہے، اور ایک دن کا راشن اس کے گھر میں کیا ہے موجود ہے۔ اور ایک ساتھی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے پاس نوکر بھی ہے، اگر اس کے پاس نوکر بھی ہے، آپ نے فرمایا وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ اور ہمارے گھر میں ایک نوکر نہیں، بیوی بیٹھی ہے کھا پی کے کام کرتی نہیں، جس کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہے، کام نہیں کرتی، اس کے نیچے کام کرنے والیاں 3-4 رکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ خود کام کرے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہے،
ہماری مائیں، ہمارے اسلاف وہ کام کرتے تھے، وہ صبح اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، ذکر اذکار کرتی تھی، آٹا پیستی تھی، دودھ کے اندر وہ مکھن نکالتی تھی اور پھر گھر کا کام کاج کرتی تھی، جھاڑو خود دیتی تھی، برتن خود دھوتی تھی، کام کاج خود کرتی تھی اور صحت مند رہتی تھی۔ آج یہ ہم شہزادیاں بنا کے ان کو گھروں میں بٹھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر بعض اوقات ایک برتن وہاں سے اٹھانا یہاں یہ مشکل ان کو لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہو کبھی بھی اس کو یہ مشکل پیش نہیں آتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس خادم ہے وہ تو دنیا کا کیا ہے، بادشاہ ہے۔ ہمارے تو خادم کتنے ہیں، گاڑی کے لیے الگ خادم ہے، جھاڑو کے لیے الگ خادم ہے، دکان کے لیے الگ خادم ہے، سبزی کے لیے الگ خادم ہے، کپڑے کے لیے الگ خادم ہے، اور اس کے علاوہ باقی ضروریات کے لیے الگ الگ خادم ہیں۔ تو ہم تو دنیا کے بڑے بادشاہ ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ میرے حالات سازگار نہیں، جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں وہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ محترم ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عافیت اللہ اگر کسی کو دے دے تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس لیے ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سنن نبی داؤد کے اندر ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 3 اوقات تھے اس دعا پڑھنے کے۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے جو ذکر اذکار ہیں اس میں پڑھتے تھے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اذکار میں پڑھتے تھے، اور تیسرا خصوصی طور پر رات کے وقت جب سوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ مجھے دنیا اور آخرت کے حوالے سے عافیت نصیب فرما، دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ اور یاد رکھیں دنیا میں عافیت یہ بھی اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اگر آخرت میں عافیت مل گئی تو اس سے بھی زیادہ نعمت ہے۔ دنیا میں عافیت یہ بھی عظیم نعمت، اور اخروی زندگی میں اس سے بھی زیادہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ پڑھتے، اللہم انی اسألک عافیت فی الدنیا والآخرہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، جس تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، عفو والعافیت، اللہ عفو معافی کرنا، میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں، ماں باپ اولاد ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں، بہن بھائی ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں، 2 ہمسائے ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے ایک دوسرے کو معاف کریں۔ عفو، اللہ میں عفو کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور عافیت کا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت۔ آگے پھر کتنی چیزوں کا ذکر کیا؟ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی، 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ دنیا کے اعتبار سے بھی مجھے عفو اور عافیت نصیب فرما، اللہ مجھے دین کے اعتبار سے بھی عفو اور عافیت نصیب فرما، اللہ میرے اہل میں بھی عفو اور عافیت نصیب فرما، اللہ میرے مال میں بھی عفو اور عافیت نصیب فرما۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اللہم استر عوراتی، اللہ میرے جو عیوب ہیں ان کے اوپر پردہ دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کوئی عیب نہیں، اور میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک عیوب سے بھرے پڑے ہیں۔ اور کسی فارسی والے نے خوب کہا، من آنم کے من دانم، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کی میرے متعلق اچھی سوچ ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا ظاہر کیا ہے، میرا باطن کیا ہے۔ من آنم کے من دانم، اس لیے کتنے عیوب ہیں جو انسان پردہ چاہتا ہے کہ پردہ، اور اللہ بھی پردہ دے دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر سترہ اللہ، جو کسی کے عیب پر پردہ دے اللہ اس کے عیوب پر پردہ دیتا ہے۔ اور میاں بیوی خاص طور پر قرآن نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک بیوی کے عیوب شوہر کو معلوم ہو، شوہر کے عیوب بیوی کو معلوم ہو، تیسرے بندے کو پتہ نہ ہو کہ ان کے عیوب ہیں کیا۔ اور آج اللہ معاف کرے جب شادی ہوتی ہے تو اس دن تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنی نسلوں سے ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، محبوب تھے، جگری یار تھے، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بس تھوڑی سی ان بن ہوئی نہیں، جس کے نتیجے میں پورے شہر کو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ صرف
قصور بیوی کا ہوتا ہے لیکن گندی بیوی نہیں ہوتی، اس کا پورا خاندان گندا ہو جاتا ہے۔ اور ایک وقت جب شادی ہوتی ہے، پہلا دن ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں جی، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ۔ یاد رکھیں، من ستر سترہ اللہ، جو کسی کے عیب پر پردہ دیتا ہے اللہ اس کے عیب پر پردہ دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام دعا کرتے اللہم استر عوراتی، اللہ جو میرے عیوب ہیں ان پر پردہ دے، اور آگے دعا کرتے وآمن روعاتی، اللہ وہ سارے کے سارے معاملات جو مجھے خوف زدہ کر سکتے ہیں اللہ مجھے امن نصیب فرما، میں کسی معاملے میں خوف زدہ نہ ہوں۔ وآمن روعاتی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے اللہ سے دعا کرتے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اللہ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں جانب سے، میری بائیں جانب سے میری حفاظت فرما۔ یہ چار ہی جہتیں ہیں، اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں جانب۔ اس میں یہ بھی ہے اللہ میرے دین دنیا کا اعتبار، اللہ میری زندگی اور موت، اور اللہ میرا ہر معاملہ اس کی حفاظت تو فرما۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، اور پھر آگے کہتے ومن فوقی، اللہ اوپر سے کوئی عذاب آ جائے یہ بھی تو میری حفاظت فرما، اور پھر آخر میں کہتے وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اللہ میں اس بات سے بھی تیری عظمت کے ذریعے تجھ سے تحفظ چاہتا ہوں کہ میں نیچے سے جو ہے نا وہ کیا دھسا دیا جائے، یعنی زمین کے اندر کوئی عذاب آئے اور میں اللہ تعالیٰ اس عذاب کا شکار ہو جاؤں، اسے مجھے یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے یہ پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں موجود ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اس نام سے ہی آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے وہ کتنی خوبصورت ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہر کتاب کا جو اوپر ٹائٹل ہوتا ہے نا اس سے اس کی عکاسی ظاہر ہو جاتی ہے۔ نمازیں کتابیں آپ کو مارکیٹ میں دیکھیں، نماز حنفی، نماز شافعی، نماز جعفری، نماز حنفی، نماز شافعی، نماز مالکی، نماز حنبلی، اور ایک نماز ایسی ہے جس کے اوپر لکھا ہوگا نماز محمدی یا لکھا ہوگا نماز نبوی۔ اس نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ جہاں نماز نبوی، نماز محمدی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ ہے، اور جہاں حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن جو نجات ہوگی وہ اس نقطے پر ہوگی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھیں۔ اور یاد رکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں دیکھا، امام شافعی نے نہیں دیکھا، امام مالک نے نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل نے بھی نہیں دیکھا، امام جعفر صادق نے بھی نہیں دیکھا۔ کس نے دیکھا ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے، عمر فاروق نے دیکھا ہے، عثمان غنی نے دیکھا ہے، علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے، حسن حسین نے دیکھا ہے، بدر والوں نے دیکھا ہے، عشرہ مبشرہ نے دیکھا ہے۔ تو ان کی جو نماز ہے جو صحیح سند کے ساتھ آپ تک پہنچے وہ نماز صلو کما رأیتمونی۔ جو ہیں بے نماز، جو بے نماز ہیں ان کا تو جو ہوگا سو ہوگا۔ افسوس تو ان کے لیے ہے جنہوں نے ساری زندگی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی اور وہ اللہ کے پاس گئے اور اللہ کہتے تمہاری ایک بھی قبول نہیں۔ یہ بہت افسوس ہوگا جس نے پوری زندگی 5 وقت پابندی کے ساتھ پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تیری ایک بھی قبول نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس کی قبول کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے ایک ہی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اس لیے ساتھیو جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، اور میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہوں گا کہ اللہ نشیمن کالونی کی مسجد میں ممبر کے اوپر میں نے یہ کہا تھا، میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ کسی کی نماز، کسی بھی مکتبہ فکر کی نماز قرآن میں نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ قرآن میں کسی کا طریقہ نماز کا نہیں ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بس۔ طریقہ کس میں ہے؟ حدیث میں ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ حدیث تو کئی 100 سال بعد لکھی گئی ہے تو پھر آپ یہ کہہ دیا کریں کہ نماز کا جو طریقہ ہے وہ کئی 100 سال بعد لکھا گیا ہے، یہ کہہ دیا کریں، کیونکہ نماز کا طریقہ حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں۔
اب نماز کا جو طریقہ ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک مولویوں کا لڑ ہے، اختلاف ہے، آپس میں ہاتھ اٹھانے میں اختلاف، ہاتھ باندھنے میں اختلاف، امام کے پیچھے پڑھنے میں اختلاف، رکوع میں جانے کی کیفیت میں اختلاف، رکوع سے اٹھ کر اختلاف، رفع الیدین میں اختلاف، سجدے میں اختلاف، سجدے کی کیفیت میں اختلاف، دو سجدوں کے درمیان اختلاف، تشہد کے بیٹھنے کے طریقے میں اختلاف۔ اب بندہ کیا کرے؟ بندہ کہ میں جی کیا کروں، وہ بھی مولوی صاحب حدیث سناتے ہو۔ یاد رکھیں کبھی تو نے رشتہ کرنا ہو کسی جگہ اور ایک گھر میں بات چیت ہو گئی اور 10 بندے کہتے ہیں کہ بھائی بندے اچھے ہیں اور 2-4 کہتے ہیں کہ بندے صحیح نہیں ہیں، اب تو پتہ ہے یہ تو نہیں کہے گا کہ میں کیا کروں، نہیں، تو بڑا چتر چلاک ہے، تو بڑا سمجھدار ہے، دنیا کے معاملے میں تجھ سے زیادہ ذہین فتین کوئی ہے ہی نہیں۔ جب تک تجھے تسلی نہیں ہوگی تو وہاں رشتہ نہیں کرے گا، جب تک تجھے، اور تو نے تسلی کے لیے رات بھی محنت کرنی ہے، دن بھی محنت کرنی ہے، جہاں جہاں تیرا تعلق ہے اس تعلق کے ذریعے تو نے پوری تحقیق کرنی ہے۔ جب تو مطمئن ہو جائے گا پھر تو وہاں ہاں کرے گا، ورنہ تو نہیں کرے گا۔ جس طرح یہ دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی تحقیق کریں۔ بس آپ کو ایک پیغام دیتا ہوں، آسان سا طریقہ ہے، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان کیا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ طریقہ حدیث میں ہے نماز کا، قرآن میں نہیں ہے، تو اب حدیث کی تو کتنی کتابیں ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، اور موطا مالک ہے، سنن ابن حبان ہے، سنن دارمی ہے، مسند احمد ہے، مسند بزار ہے، کتنی حدیث کی کتابیں ہیں۔ آخر ان ساری حدیث کی کتابیں وہ صحت کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں ایک کتاب ہے جس کے متعلق فیصلہ ہے اسلاف کا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کسی مکتبہ فکر کی لے لیں، اہل حدیث کی لے لیں، دیوبندی کی لے لیں، بریلوی کی لے لیں، شیعہ کی لے لیں، یہ 4 ہی زیادہ ہیں ہمارے، ان میں سے کسی مکتبہ فکر کی لے لیں، لیکن پڑھنا حدیث کا ترجمہ ہے، نیچے تشریح نہیں پڑھنی۔ تشریح اہل حدیث کی اپنی ہوگی، دیوبندی کی اپنی ہوگی، بریلوی کی اپنی ہوگی، اور وہ تشریح وہ حدیث کا ترجمہ نہیں ہے، اس تشریح کا تعلق حدیث کے الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، صرف لفظی ترجمہ پڑھ لیں اور وہ اپنی نماز بنا لیں۔ قیامت کے دن اگر تیری نماز قبول نہ ہوئی تو پکڑ لینا میرا گریبان کس مولوی نے کہا تھا، میں اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، ممبر پر کھڑا ہوں، انشاءاللہ میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری میں جو نماز ہے وہ اپنی نماز بنا لو، جس مکتبہ فکر کی نماز ہے صحیح بخاری میں وہی بنا لو اور نماز پڑھو، انشاءاللہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ معوذتین پر ہوگا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 تعویذ ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، کسی مولوی یا پیر نے نہیں دیے، تو اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ ان 2 صورتوں میں اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اما بعد فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد
اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة والمشركين الملحدين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.